پولس رسول ایسے جہاز پر سوار تھا جو بحیرہ روم کے وسط میں ایک طوفان میں پھنس گیا۔ جب لگتا تھا کہ تمام امیدیں دم توڑ چکی ہیں اور ہر کوئی اس میں ہلاک ہو جائے گا، پولس نے کھڑے ہو کر سب سے کہا کہ ہم سب بچ جائیں گے۔ پولس یہ سب کیسے کہہ پایا اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے خدا کا کلام پایا۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایمان کیسے جاری ہوتا ہے جب ہم آسمان سے سنتے ہیں۔ میں ہوں پاسٹر سٹیون بروکس اور خوش آمدید۔ بدروحیں نکالی گئیں اور کس لیے؟ سوچیں کہ آپ منہ سے کلام کرتے اور حکم دیتے ہیں، خداوند کے نام میں شفا پاؤ۔ دیکھو خدا کا برا، خدا کہتا ہے میں ہوں پاسٹر سٹیون بروکس۔ آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ اپنی بائبل نکالیں اور دیکھیں دوسرا سلاطین اس کا 7واں باب، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بائبل کے اصول کو اپنے دل کی گہرائی میں اترنے دیں، جو کہ ایک حقیقت ہے کہ خدا دراصل وہی کرتا ہے جو ہم ایمان رکھتے ہیں، اور میں اسے پھر سے کہنا چاہتا ہوں، خدا وہی کرتا ہے جو ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایمان انتہائی اہم ہے۔ دوسرا سلاطین 7واں باب پہلی آیت۔ تب الیشا نے کہا، اب یاد رکھیں یہاں الیشا بات کرتا ہے جو کہ اس وقت پورے اسرائیل میں ایک بڑا نبی تھا اور پوری دنیا میں ایک بڑا نبی تھا۔ سنیں وہ کیا کہتا ہے، تم خداوند کی آواز سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ کل اسی وقت کے قریب سامریہ کے پھاٹک پر ایک مسکال میں ایک پیمانہ میدا اور ایک ہی مسکال میں 2 پیمانے جو بکے گا۔ یہاں پر ایک طاقتور نبوتی کلام جاری ہوتا ہے، اور کلام کہتا ہے کل اسی وقت یہ سب کچھ ہوگا، یعنی وہ تمام مشکلات جن کا اس وقت وہ تجربہ کر رہے تھے، کل اسی وقت وہ سب سے رہائی پانے والے تھے۔ تو ایک تناظر میں یہاں پر دراصل نبوت کرتا ہے، اور تمہیں بس یہ کرنا ہے کہ خدا پر بھروسہ رکھو، ایمان رکھو کہ خدا نبوتی آواز میں کلام کرتا ہے، اور 24 گھنٹے تک انتظار کریں۔ 24 دنوں تک نہیں، 2 سال 4 مہینوں تک نہیں، بلکہ تمہیں صرف اور صرف 24 گھنٹے انتظار کرنا ہوگا، اور تم ایک معجزہ دیکھو گے۔ پاسٹر سٹیون یہ تو آسان ہے، آپ حیران ہوں گے کہ کتنے لوگ اس پر ٹھوکر کھاتے ہیں، حالانکہ خدا اسے آسان اور سادہ بناتا ہے تاکہ ہم یقین کر سکیں۔ اور اب آپ دوسری آیت دیکھیں۔ تب اس سردار نے جس کے ہاتھ پر بادشاہ تکیہ کرتا تھا مرد خدا کو جواب دیا، دیکھ اگر خداوند آسمان کی کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی یہ بات ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا، سن، تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا۔ بادشاہ کا نائب، ایسا شخص جس پر بادشاہ تکیہ کرتا تھا، وہ دانش مندی کی صلاح دیتا تھا، اور کئی حوالوں سے وہ دانش مند تھا، لیکن باقی باتوں میں وہ احمق تھا۔ اگر اس کو کچھ شکوک اور تحفظات تھے تو اسے 24 گھنٹے انتظار کرنا تھا، اسے بولنا نہیں چاہیے تھا، اسے اپنے دل میں بس کہنا چاہیے تھا، مجھے خاموش رہنا چاہیے، کہیں میں اس میں غلط ثابت نہ ہو جاؤں، 24 گھنٹے انتظار کروں، اور اگر یہ سچ ہو جاتا ہے تو میرا خاموش رہنا بہتر ہوگا۔ لیکن وہ خاموش نہ رہا، اس نے اپنا منہ کھولا اور ایک بہت بڑی غلطی کر دی۔ وہ یہ سمجھنے میں ناکام رہا کہ خدا وہ کرتا ہے جو آپ ایمان رکھتے ہیں۔ عزیزو، آئیے صفحہ الٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں کیا ہوتا ہے۔ 19ویں آیت دیکھیں۔ اور اس سردار نے مرد خدا کو جواب دیا تھا کہ دیکھ اگر خداوند آسمان کی کھڑکیاں بھی لگا دے تو کیا ایسی بات ہو سکتی ہے؟ اور اس نے کہا تھا کہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا۔ سو اس کے ساتھ ٹھیک ایسا ہی ہوا، کیونکہ وہ پھاٹک میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے دب کر مر گیا۔ جب ہر کوئی خوش ہوتا ہے اور اچانک جب یہ معجزہ ہوتا ہے تو اسے اس میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ وہ اپنی جان کو کھو دیتا ہے۔ اس نے ایمان نہیں رکھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا۔ خدا نے وہی کیا جو اس کا ایمان تھا، اور وہ یہ تھا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ عزیزو، یہ خدا کا ایک زبردست اصول ہے، اور ہمیں دل سے اسے سمجھنا ہے کہ خدا کیسے کام کرتا ہے، اور وہ وفادار خدا ہے۔
اور عبرانیوں کے خط کے 12ویں باب میں بتایا گیا ہے کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ آپ کو اس کے کلام پر ایمان رکھنا ہے۔ جب خدا آپ کو کوئی کلام دیتا ہے تو اس کلام کو تھامنا ہے۔ کم از کم 24 گھنٹے تک آپ کو اسے تھامے رکھنا ہے۔ یقیناً ہم یہ کر سکتے ہیں، میرا ایمان ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، مگر خدا اعلان کرتا ہے اور اپنا کلام دیتا ہے، اور اس کا کلام مسلسل آتا رہتا ہے، ہمارے دلوں میں داخل ہوتا ہے، اور اس کے لیے خدا پر ایمان رکھنا ہے، کیونکہ خدا وہی کرتا ہے جو ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ایک بار میں خدا کے خادم کے ساتھ وین میں تھا اور ہم نے کانفرنس ختم کی تھی۔ وہ خادم دراصل اس کانفرنس کے میزبان تھے، اور ہم نے عبادت کو ختم کیا، اور اس نے کہا میں تمہیں اس چرچ میں لے جاتا ہوں جہاں کے لیے میں نے دعا کی تھی اور 10 سال خدا کا انتظار کیا تھا۔ اس نے کہا میں نے 10 سال تک خدا سے دعا کی کہ خدا اس چرچ کے دروازے کھولے اور خدا پاسٹر کے دل کو چھوئے کہ میں اس چرچ میں جا کر خدا کے کلام پیش کروں، اور اس نے کہا خدا نے میری دعا کا جواب دیا، اور اب میں وہاں جا کر کلام سناتا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ہم گاڑی میں بیٹھے تھے۔ اس نے کہا اسٹیون میں تمہیں اس چرچ میں لے جاتا ہوں جس میں داخل ہونے کے لیے میں نے 10 سال دعا کی تاکہ میں وہاں کلام سنا سکوں۔ میں نے کہا یہ تو زبردست ہے۔ ہم اس چرچ میں گئے، اور میں نے کبھی ایسا چرچ نہیں دیکھا تھا جہاں خدا کے خادم کو اتنی مدد حاصل ہو۔ اس شخص نے خدا پر ایمان رکھا کہ خدا اس کے لیے یہ کرے گا، اور خدا نے وہی کیا جو میرا دوست ایمان رکھتا تھا۔ اس کا ایمان تھا کہ خدا اس کے لیے دروازے کھولے گا، اور خدا نے دروازے کھولے اور اس نے کلام کیا، اور وہ پوری قوم کا بہترین چرچ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس چرچ کا پاسٹر ایک بار بیٹھا تھا اور اس نے ایک بہترین بیان تحریر کیا، اور اس نے ایک چھوٹی سی تحریر لکھی، اور میرا ایمان ہے کہ اس نے اس تحریر میں میرے دوست کے بارے میں بیان کیا۔ میں دوسرے خدام کو جانتا ہوں جن پر شاید بہت زیادہ مسا ہوتا ہے اور جو شاید بہتر کلام کر سکتے ہیں، مگر اس پاسٹر کی نظر میں وہ خادم دنیا کا بہترین خادم تھا، اور اس خادم نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اس نے 10 سال تک اس چرچ میں داخل ہونے کے لیے دعا کی تھی، اور خدا نے ایسا ہی کیا۔ خدا وہی کرتا ہے جو آپ ایمان رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ کلام کو تھامتے ہیں، شاید اس میں 24 گھنٹے لگیں، جبکہ میرے دوست نے 10 سال تک دعا کی۔ خدا وہی کرتا ہے جو آپ ایمان رکھتے ہیں، مگر آپ کو اپنا کام کرنا ہے، آپ کو ایمان رکھنا ہے اور خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ یہ وہ اصول ہے جو خدا کے کلام میں بار بار بیان ہوا ہے۔ تو کبھی مت بھولیں کہ خدا آپ کی ضرورتوں سے واقف ہے، وہ بہت رحیم ہے، وہ آپ کی مدد کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے جب آپ اس کے اصولوں کے بارے میں جانتے بھی نہ ہوں۔ لیکن خدا آپ کی ضرورتوں سے ہمیشہ واقف ہوتا ہے۔ وہ آپ کی ضرورتوں کے مطابق نہیں چلتا، بلکہ آپ کے ایمان کے مطابق چلتا ہے، اور پھر خدا کا ہاتھ متحرک ہوتا ہے۔ تو آپ کو ایمان میں قائم رہنا ہے، آپ کو ایمان رکھنا ہے، اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ اس کے کام دیکھیں گے اس کلام کے مطابق جسے آپ تھامتے ہیں۔ کہیں مت جائیں، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک خاص ذریعے کی شراکت کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں میرا ایمان ہے یہ آپ کی دعائیہ اور عبادتی زندگی کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نئے درجے پر لے جائے گی۔ ہمارے پاس 2 DVDs کا سیٹ ہے جس میں رات کے وقت دعا کرنے کے موضوع پر بہترین تعلیمات موجود ہیں۔ بہت سے لوگ دن کے وقت دعا کرتے ہیں جو کہ زبردست ہے، مگر رات کے وقت خدا کے قریب تر آنے کے خاص موقع موجود ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ ان 2 DVDs سے برکت پائیں۔ اس کے ساتھ اضافی طور پر آپ کو الہی خوشبوئیں اور ان کا مطلب کیا ہے اس کے موضوع پر خاص تعلیمات حاصل ہوں گی۔ بہت سے مسیحی ان الہی خوشبوؤں کو سونگھتے ہیں، مگر اکثر وہ ان کے نبوتی معنوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ ہم ان سے پردہ اٹھائیں گے اور آپ الہی خوشبوؤں میں چلنے سے بابرکت ہوں گے۔ مہربانی سے زبردست روحانی ذرائع کے لیے خود کو دستیاب کریں۔ خدا کے ساتھ آپ کے بہترین سفر میں آپ کی سرمایہ کاری ہے۔ لوکا پہلا باب 38ویں آیت میں لکھا ہے، مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اب یہ وہ قول تھا جو جبرائیل فرشتے نے خدا کی طرف سے دیا تھا اس سے متعلق کہ وہ کنواری مریم یسوع مسیح کو جنم دے گی۔ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ اب 45ویں آیت، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی
اب یہاں پر ایک نبوتی کلام ہے، اب یہاں پر مریم کا ذکر ہے، لکھا ہے، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھیں وہ پوری ہوں گی۔ عزیزو، جب آپ ایمان پر قائم رہتے ہیں اور خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ تب وہ کام ہوتا ہے جو خدا کہتا ہے کہ وہ کرے گا، مگر غور کریں کہ اس نے ایمان رکھا اور اس کے لیے وہ مبارک ٹھہری۔ ہاللیلویا! تو آپ اسے اپنی گواہی بنائیں۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں لوکا 4 باب اس کی 22ویں آیت۔ اور سب نے اس پر گواہی دی اور ان پرفضل باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھی تعجب کر کے کہنے لگے، کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ ناصرت میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا جب تک انہوں نے اپنے ذہن میں تبدیلی کا تجربہ نہ کیا، اور ان کے ذہنوں میں چل رہا تھا کہ دیکھو یہ شخص بڑی اچھی تعلیم دیتا ہے، یہ ایک بڑا اچھا استاد ہے اور بڑا اچھا کلام بولتا ہے، اور ہم نے اس کے ان تمام معجزات کے بارے میں سنا ہے جو اس نے دوسرے شہروں میں کیے ہیں، مگر ہم جانتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے، یہ یوسف کا بیٹا ہے، یہ یوسف کا بیٹا ہے۔ عزیز دوستو، ایک اہم بات سمجھ لیں، اپنے ذہن کو اپنے معجزے پر حکمرانی نہ کرنے دیں۔ ذہن کا ایسا کرنا آسان ہوتا ہے اور یہ سوچنا کہ ٹھیک ہے، میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، میں نے فلاں شعبے میں ماسٹر ڈگری حاصل کیا ہے، حالانکہ یہ سب چیزیں اچھی ہیں اور قابل فخر ہیں، مگر خود کو عقلی ذہانت میں اتنا زیادہ گہرا نہ لے جائیں کہ آپ کی روح وہ حاصل نہ کر پائے جس کی وہ حقدار ہے، اور اچانک آپ غرور اور تکبر کا شکار ہو جائیں اور اسی طرح کی باتیں سوچیں، اور پھر آپ اپنے معجزے کو کھو دیں کیونکہ آپ اپنے ذہن کو اپنے دل پر غالب آنے دیتے ہیں۔ اور معجزہ آپ کی عقل میں نہیں بلکہ آپ کی روح میں سکونت کرتا ہے۔ خدا کی تعریف ہو! کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ 23ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا، تم البتہ یہ مثل مجھ پر کہو گے، اے حکیم اپنے آپ کو تو اچھا کر، جو کچھ ہم نے سنا ہے کہ کفرنہوم میں کیا گیا یہاں اپنے وطن میں بھی کر۔ اور اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا، اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایلیا کے دنوں میں جب 3.5 برس آسمان بند رہا، یہاں تک کہ سارے ملک میں سخت کال پڑا، بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں۔ یہاں یسوع کہتا ہے ایلیا کے دنوں میں بہت سی بیوائیں تھیں، وہاں پر قحط تھا، وہاں خشک سالی تھی، بہت سی بیوائیں تھیں۔ آخر یہ بہت سی کتنی ہو سکتی ہیں؟ میں انہیں 20 تک تو محدود نہیں کروں گا، بلکہ یہ ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتی ہیں۔ اور یسوع نے کہا کہ وہاں پر بہت سی بیوائیں موجود تھیں ایلیا کے دنوں میں، جب آسمان 3 سال اور 6 مہینے تک بند رہا۔ اب اگر کوئی حدت محسوس کرے، اگر کوئی خوراک اور پانی کی کمی محسوس کرتا ہے جو معاشرے کے نچلے ترین طبقے سے تعلق رکھتا ہے، تو بیوائیں اس کا بری طرح شکار ہوتی ہیں۔ اور لکھا ہے بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھی، لیکن ایلیا ان میں سے کسی کے پاس نہ بھیجا گیا مگر ملک کے سیدا کے شہر سارپت میں ایک بیوہ کے پاس۔ یسوع یہاں کیا کہتا ہے کہ بہت سی بیوائیں تھیں۔ ہم جانتے ہیں اسرائیلی یہودی لوگ ایمان کے لوگ تھے، ایسے لوگ جنہیں خدا کے کلام پر ایمان رکھنا تھا۔ خدا کے کلام کو جاننا ایک بات ہے مگر ایمان رکھنا دوسری بات ہے، اور یہ کہنا کہ میں شخصی طور پر اسے لیتا ہوں، میں اسے اپنے لیے لیتا ہوں اور میں اس پر زندگی کو قائم کرتا ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں میں خداوند پر بھروسہ رکھتا ہوں جب سب اچھا ہو، لیکن کیا آپ قحط میں خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں؟ اگر آپ قحط میں ایسا کرتے ہیں تو یہ کارآمد ہوگا۔ خدا آپ کے لیے وہی کرے گا جو آپ ایمان رکھتے ہیں۔ اور اسرائیل کی بیواؤں نے یقین نہ کیا، خدا کے لوگوں کی ان بیواؤں نے یقین نہ کیا کہ قحط کے دوران خدا انہیں مہیا کرے گا، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ بیوائیں مر گئیں۔ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں جو ان کا ایمان تھا ان کے لیے وہی ہوا۔ ان کا ایمان تھا کہ وہ مر جائیں گی اور وہ سب مر گئیں۔ کیا ہوا؟ وہ سب بیوائیں مر گئیں۔ او میرے خدایا، پاسٹر سٹیون آپ میرے پاؤں پر پاؤں رکھ رہے ہیں، اور اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ خدا وہی کرتا ہے جو آپ ایمان رکھتے ہیں۔ اگر آپ مسلسل ناکامی کی توقع کرتے ہیں، اگر آپ توقع کرتے ہیں کہ آپ نیچے گریں گے، اگر آپ مسلسل فکر کرتے ہیں اور شک کرتے ہیں، تو پھر آپ کو یہی ملے گا، آپ کو برے نتائج ملیں گے۔ اگر آپ کا ایمان سمندر کی لہروں کی طرح ڈگمگاتا رہتا ہے، کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے، تو خدا اس معیار پر آپ کے ساتھ کام نہیں کرے گا۔ آپ کو اٹھنا ہے اور خدا کے کلام کو تھامنا ہے اور خدا کی قدرت پر ایمان رکھنا ہے۔ اور بہت سے کوڑی تھے، اس کا سخت کلام ختم نہیں ہوتا،
اور اسرائیل میں بہت سے کوڑی تھے، وہ خدا کے عہد کے لوگوں سے ہم کلام تھا، جو ایمان کو سمجھتے تھے، جو خدا کے پاک کلام کو سمجھتے تھے۔ اور الیشا نبی کے وقت میں اسرائیل کے درمیان بہت سے کوڑی تھے، لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا مگر نعمان سوریانی۔ پاسٹر اسٹیون، شاید خدا تمام کوڑیوں کو پاک صاف نہ کرنا چاہتا ہو، وہ کرنا چاہتا ہے۔ عہد نے انہیں حق دیا تھا اور ہر ایک کوڑی شفا پا سکتا تھا اگر وہ خدا پر ایمان رکھتا، جو ان کا شافی یہوہ رافع ہے، مگر انہوں نے ایمان نہ رکھا، انہوں نے اس پر ایمان نہ رکھا۔ خدا انہیں شفا دے سکتا ہے اور انہوں نے وہی پایا جو ان کا ایمان تھا۔ ان کا ایمان تھا کہ خدا انہیں کوڑ سے شفا نہیں دے سکتا، اور وہ سب کوڑ کی وجہ سے مر گئے سوائے ایک کے، ایک جو یہودی بھی نہ تھا، جس کے پاس عہد کا حق بھی نہیں تھا۔ وہ اسرائیل سے باہر سکونت پذیر تھا، لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا مگر نعمان سوریانی۔ یسوع یہاں پر سخت کلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ معجزات ان کے لیے ہوتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جو بیوہ عورت بچی وہ بھی یہودی عورت نہیں تھی، جس نے کوڑ سے شفا پائی وہ بھی یہودی شخص نہیں تھا۔ اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ نعمان سوریانی۔ او میرے خدایا، یسوع یہاں پر کہتا ہے کہ خدا وہی کرتا ہے جو آپ ایمان رکھتے ہیں۔ خدا وہی کرے گا جس کے لیے آپ نے ایمان رکھا ہے۔ اور اگر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ مر جائیں گے اور بیماری آپ کو نگل جائے گی، اور شاید ابھی آپ کے جانے کا وقت نہ ہو، شاید آپ نوجوان ہو، آپ کا ایمان ہو کہ آپ مر جائیں گے، تو آپ کو اس سوچ کو بدلنا ہے، آپ کو سوچ کو تبدیل کرنا ہے، اور آپ کو خدا کے کلام کو تھامنا ہے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں، یسوع نے آپ کے لیے خون بہایا کہ آپ اپنے گناہوں سے رہائی پائیں، اور اس لیے بھی کہ آپ زندگی پائیں، اور اس کے ساتھ نئے عہد نامے میں شفا بھی ہے۔ خدا کے وعدوں میں قائم رہنے سے شفا آتی ہے، اور آپ ان باتوں پر شک نہ کریں، کیونکہ خدا آپ کے ایمان کے مطابق کام کرتا ہے۔ خدا کو جلال دیں، خدا کو جلال دیں۔ خدا آپ میں سے شک اور بے اعتقادی اور بے یقینی کو نکالنا چاہتا ہے، تاکہ آپ اس کے وعدوں کو تھامیں اور اس کا کلام پوری طرح سے کام کرے اور آپ کی زندگی میں مکمل طور پر ظاہر ہو۔ اعمال کی کتاب میں رسول ہر روز معجزات کرتے تھے، پاک روح کی نعمتیں ہر جگہ موجود تھیں۔ تو کیا یہ چیزیں بائبل میں بند ہو گئیں یا آج بھی ہو رہی ہیں؟ میں آپ کو بھی موقع دینا چاہتا ہوں کہ مسیح کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ بنائیں۔ پاسٹر اسٹیون بروکس آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے پاک روح کی نعمتیں حاصل کی جائیں تاکہ آپ اپنے ارد گرد موجود دنیا میں داخل ہوں۔ اپنی کتاب ہاؤ ٹو آپریٹ ان دی گفٹس آف دی اسپرٹ میں آپ کو یہاں تربیت دینے اور مسلح کرنے آیا ہوں، تاکہ آپ پاک روح کی تمام 9 نعمتوں میں چل سکیں۔ روح القدس کی طاقت کے ظہور اور اپنی زندگی پر اس کے مسح کے لیے تیار ہوں۔ پاک روح کی نعمتوں میں کیسے چلنا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ ان روحانی نعمتوں میں کس طرح چلنا ہے، ابھی کال کریں۔ آپ کو اسٹیون بروکس کی بہترین فروخت ہونے والی کتاب ملے گی، اور اس کے ساتھ ترجمے کی نعمت پر آڈیو CDs بھی۔ کال کریں 336-990-9001 یا آن لائن وزٹ کریں stevenbrooks.org۔ اگر آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ برکات اور تکمیل پائیں گے۔ خدا کے کلام پر بے اعتقادی آپ کو سکوت اور مسلسل مایوسی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم اعمال کی کتاب کے 27ویں باب کی 20ویں آیت میں دیکھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے، اور جب بہت دنوں تک نہ سورج نظر آیا نہ تارے، اور شدت کی آندھی چل رہی تھی، اور پھر لکھا ہے، تو آخر ہم کو بچنے کی امید بالکل نہ رہی۔ وہ بحیرہ روم کے وسط میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈوب رہے تھے، اور ایک بہت بڑا طوفان آیا تھا۔ 21ویں آیت، اور جب بہت فاقہ کر چکے تو پولس نے ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، اے صاحبو، لازم تھا کہ تم میری بات مان کر کریتے سے روانہ نہ ہوتے اور یہ تکلیف اور نقصان نہ اٹھاتے، مگر اب میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ خاطر جمع رکھو، کیونکہ تم میں سے کسی جان کا نقصان نہ ہوگا مگر جہاز کا، کیونکہ خدا جس کا میں ہوں اور جس کی عبادت بھی کرتا ہوں، اس کے فرشتے نے اسی رات کو میرے پاس آ کر کہا ہے، پولس نہ ڈر، ضرور ہے کہ تو کیسر کے سامنے حاضر ہو، اور دیکھ جتنے لوگ تیرے ساتھ جہاز پر سوار ہیں ان سب کی خدا نے تیری خاطر جان بخشی۔ اس لیے اے صاحبو، خاطر جمع رکھو، کیونکہ میں خدا کا یقین کرتا ہوں
اس نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا پر شک کرتا ہوں یا شاید فرشتے کی بات میرا ذاتی تخیل ہو۔ نہیں نہیں نہیں، ایمان یقینی ہے، ایمان مضبوط ہے۔ وہ کہتا ہے اس لیے صاحبو خاطر جمع رکھو، کیونکہ میں خدا کا یقین کرتا ہوں کہ جیسا مجھ سے کہا گیا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اس لیے خدا کا کلام سننا انتہائی اہم ہے۔ بھلے آپ خدا کا کلام پڑھ رہے ہوں اور اسے پڑھنے کے وسیلے ایمان پائیں، یا خدا کسی فرشتے کو بھیجے اور وہ فرشتہ خدا سے پیغام لے کر مختلف طریقوں اور ذریعوں سے خدا کے کلام کو آپ تک پہنچاتا ہے، مگر میں یہ بات جانتا ہوں اور میں بتاتا ہوں، جب یہ کلام آتا ہے اور خدا آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی ذریعہ استعمال کر سکتا ہے، اور پولس نے فرشتے کے ذریعے سنا، فرشتے نے خدا سے سنا اور کلام پولس تک پہنچا کہ جہاز پر موجود ہر شخص زندہ بچے گا اور کسی بھی شخص کے سر کے بال کا بھی کچھ نقصان نہیں ہو پائے گا، حالانکہ وہ جانتے تھے جہاز یقینی طور پر ڈوب جائے گا۔ پولس کہتا ہے کیونکہ میں خدا کا یقین کرتا ہوں کہ جیسا مجھ سے کہا گیا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اس سے اپنے ایمان کے اقرار بننے دے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا وہی کرے گا جو اس نے اپنے کلام میں میرے لیے کہا، اور میں اسی پر اپنی زندگی تعمیر کروں گا اور قائم رہوں گا۔ پولس رسول کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا، وہ سب ساحل تک محفوظ پہنچ گئے۔ مگر پاسٹر سٹیون، میں نے خدا پر ایمان رکھا مگر خود کو میں نے تباہی میں پایا۔ آپ نے اپنی زندگی کو خدا کے کلام کی چٹان پر تعمیر نہیں کیا۔ آپ کا دھیان دوسری چیزوں کی طرف، دوسری معلومات کی طرف زیادہ رہا، ہر طرح کی بے اعتقادی۔ آپ نے ریت پر گھر بنایا، آپ کو چٹان پر اپنی زندگی کے گھر کی تعمیر کرنی ہوتی ہے۔ اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو بھلے طوفان آئیں اور لہریں ٹکرائیں، مگر آپ کا گھر قائم رہے گا جو خدا کے کلام پر تعمیر کیا گیا ہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں عبرانیوں کا خط 4 باب 1 آیت۔ پس جب اس کے آرام میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی رہا ہوا معلوم ہو، کیونکہ ہمیں بھی انہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی۔ اب یہ پرانے عہد نامے کے مقدسین کا حوالہ ہے، تو یہاں پر یوں لکھا ہے، لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا۔ پرانے عہد نامے کے یہودیوں کے لیے حالات اتنے نامساعد کیوں تھے؟ انہوں نے خدا کا کلام سنا، مگر کیا ہوا؟ انہوں نے اس کے ساتھ ایمان کو شامل نہیں کیا۔ آپ کو خدا کا کلام لینا ہے اور اس میں ایمان کو شامل کرنا ہے۔ اگر آپ خدا کے کلام پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر آپ زندگی میں ان چیزوں سے محروم رہیں گے، اور آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ خدا وہی کرے گا جس کے لیے آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ 11ویں آیت۔ پس آؤ ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی شخص گر نہ پڑے۔ ہمیں کس میں کوشش کرنی ہے؟ ہمیں خدا کے کلام میں کوشش کرنی ہے۔ آپ کلام کو دیکھیں اور اس سے یقینی کلام پائیں، اور آپ اس کلام کو دیکھتے ہیں جو آپ کے ایمان میں مددگار ہوتا ہے، جو آپ کی روح کی غذا ہے اور منزل تک پہنچنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ جو خدا کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہ میری مرضی ہے۔ مگر ہم کیسے جانیں کہ ہمیں کلام میں محنت کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ اس اگلی آیت کی وجہ سے 12ویں آیت، کیونکہ خدا کے کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ دیکھیں، خدا کا کلام زندہ کلام ہے۔ اکثر جب آپ عبرانی میں پرانے عہد نامے کو دیکھتے ہیں تو یہ ریما کلام ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ زندہ کلام ہے۔ دیکھیں، مجھے آلو کھانا اچھا لگتا ہے، ہم بہت سی چیزیں غذا کے طور پر لیتے ہیں، مجھے بریڈ بہت پسند ہے، ہر طرح کی بریڈ، لیکن خدا نے آپ کو اس طرح نہیں بنایا کہ آپ صرف فطری غذا اور روٹی پر زندگی گزاریں۔ آپ کو خدا نے اس طرح بنایا ہے کہ خدا کے کلام پر زندگی گزاریں، اور لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زندہ کلام ریما کلام کا حوالہ ہے جو آپ کی روح کی غذا ہے۔ خدا نے آپ کی روح کو اس طرح بنایا ہے کہ یہ پوری صلاحیت کے ساتھ کام کرتی ہے جب یہ تازہ مکاشفہ کی غذا لیتی ہے، تازہ من پاتی ہے۔ خدا کو جلال دے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ تو جب آپ تازہ کلام پاتے ہیں، اپنے ایمان کو آپ غذا دیتے ہیں اور اپنے ایمان کو خدا کے کلام کے ساتھ ملاتے ہیں، تو پھر آپ اس کام کو دیکھتے ہیں، اس کا اظہار دیکھتے ہیں۔ خدا وہی کرتا ہے جو آپ ایمان رکھتے ہیں۔ اب ایمان
ऐसी चीज नहीं जिसका आप इंतजार करें, बल्कि ईमान वो है जिस पर आपको काम करना है। हम जिम्स के लिए और वर्जिश के मौकों के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं, और इसके लिए एक जगह होती है, और पौलुस कहता है कि इस पर अमल करने के फवायद हासिल होते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जब आप रास्तबाजी की मशक करते हैं। जी हाँ, जब आप रास्तबाजी की मशक करते हैं तो इसका ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। हालेलुया। जब आप कलाम में वक्त गुजारते हैं, अपने ईमान को मजबूत करते हैं, खुदा आपके लिए खास मंसूबा रखता है। उसके पास एक मंजिल है जिस पर वो चाहता है कि आप पहुंचें, और एक निशान है जो वो चाहता है कि आप पार करें, और इसके लिए आपको पूरी कोशिश करनी होगी। वहां पहुंचने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी। इसलिए आपको उसके आराम में मेहनत करनी है, आपको कलाम में मेहनत करनी है, ताकि आप उससे ग़िज़ा हासिल करें और रेमा कलाम पाएं, ताकि आपकी तलवार तेज हो और आप वो सब करें जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया है। आज अपने ईमान को ऊपर उठाएं और अफसुर्दा कहानी बयान न करें। हम बाइबल में देखते हैं ऐसी कहानी बयान करें जो आपकी गवाही बन जाए, ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हों। मैं प्योर गोल्ड के तमाम अहद के शराकत दारों के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। आप ही की वजह से हम दुनिया भर में बहुत से लोगों के साथ इंजील की शराकत करने के काबिल होते हैं। वो जो महाना बुनियाद पर इस मिनिस्ट्री की मदद करते हैं, वो प्योर गोल्ड के अहद के शराकत दार हैं। हम ईमान और खुदा पर भरोसे के इस पैगाम को आगे ले जाने के लिए मिलकर काम करते हैं, ताकि खुदा की कुर्बत में चल सकें और ये ब्रॉडकास्ट दुनिया के हर हिस्से तक पहुंच सके। दुआया तौर पर मेरे साथ शरीक हों, और अगर आप अभी तक प्योर गोल्ड के अहद के शराकतदार नहीं बने तो आएं, जबकि हमारे पास वक्त है। हम मिलकर काम करें और वो सब करें जो हम कर सकते हैं, ताकि पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी की जाए और कलीसिया ईमान में मजबूत हो और खुदा के लोग उसकी कुर्बत में चलें और एक गहरी अहद की जिंदगी कायम हो। शुक्रिया। मेरे लिए एजाज की बात है कि आप प्योर गोल्ड के अहद के शरीक हैं। शायद आप सोचते हो, पास्टर स्टीवन, मेरा ईमान उस मकाम पर नहीं जहां होना चाहिए। आज आप इसे बदल सकते हैं। खुदा के कलाम को देखें। खुदा आपके लिए खुशी और फतह और मुसलसल गलबा रखता है यस्सु के नाम में, क्योंकि उसके फजल से आप फतह से बढ़कर गलबा पाते हैं। काश के खुदा आपकी रूह में कुव्वत और ताकत भर दे। अगर आप कहते हैं, पास्टर स्टीवन, मुझे आपकी तालीमात अच्छी लगी, मगर मैं खुदावंद को नहीं जानता, आज आप ये कर सकते हैं, मेरे साथ ये दुआ करें। कहें, खुदावंद यस्सु, मेरे दिल में आ, तमाम गुनाहों को धो डाल, मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ। खुदावंद यस्सु, मेरा नाम अपनी किताब हयात में लिख। मैं तुझे अपना खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल करता हूँ। मुझे बचाने के लिए तेरा शुक्र हो। सारा जलाल मैं तुझे देता हूँ। अगर आपने अपने पूरे दिल से ये दुआ की है, अब आप खुदावंद यस्सु मसीह के हैं, आप खुदा के फर्जंद हैं और आसमान के सफर पर हैं। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी प्योर गोल्ड पर।